ماں ایک عظیم ہستی ہے جس کو خدا نے انسانیت کی پیدائش کے لیے زمین پر رکھا ہے۔ ماں کے اس خدمت کو سمجھیے اور خدا کے کلام کو سنیے غور سے۔ ماں دنیا میں عظیم ہستی ہے اور ماں کے بغیر ہماری ترقی رک جاتی ہے۔ ہر وہ انسان جو زمین پر رہتا ہے کسی ماں کے ذریعہ سے ہی زمین پر آیا ہے۔ یہ ماں کی اسپرٹ، ماں کی روح ایک خاص روح ہے جو اسے خداوند کی طرف سے ملی ہے۔ یہ خاص اسپرٹ ہے جو ماں کو دی گئی ہے، یہ خدا کی طرف سے دی گئی ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو جنم دیتی ہے، بچے کو پیدا کرتی ہے، اور یہ روح خدا کے پاس موجود ہے، خدا کے اندر یہ موجود ہے۔ غور سے سنیے، یہودیوں کی ایک کہاوت ہے، جہاں پر خدا کام نہیں کرتا وہاں پر خدا نے ماں کو بھیجا ہے۔ ماں کی خدمت ایک عظیم خدمت ہے۔ جہاں پر خدا کام نہیں کرتا وہاں پر اپنی جگہ خدا نے ماں کو بھیجا ہے، کیونکہ خدا بھی انسان کی خدمت کرتا ہے، انسان کی پالنا کرتا ہے، پرورش کرتا ہے، اور اپنی جگہ اس نے ماں کو مقرر کیا کہ وہ بھی انسان کی پالنا کرے۔ کلام میں جب ہم پڑھتے ہیں شروع سے پیدائش کی کتاب میں پہلے باب سے پڑھتے ہیں تو خاص پیغام یہاں پر ہمیں ملتا ہے۔ کیا لکھا ہے پہلی آیت میں؟ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ اس وقت زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا۔ اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا، سنیے، غور سے سنیے، کلام میں لکھا ہے خدا نے زمین کو بنایا۔ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو بنایا، بلکہ خدا نے پیدا کیا۔ اور جب خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، بائبل میں لکھا ہے تب زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤ کے اوپر اندھیرا ہی تھا، اور خدا نے روشنی کو پیدا کیا۔ یہ جو لکھا ہے نا کہ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، یہ جنبش کرنا یہ خاص معنی رکھتا ہے۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کی روح پانی کی سطح پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی۔ جنبش، اس کے لیے ڈاکٹر ینگچو کہتا ہے خدا کی روح پانی کے اوپر سینے کا عمل کرتی تھی۔ یہ سینے کا عمل کیا ہوتا ہے؟ سینے کا عمل کرتی تھی۔ خدا کی روح، خدا کچھ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ بائبل میں لکھا ہے ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور آگے کیا لکھا ہے؟ زمین ویران اور سنسان تھی، کچھ نہیں تھا۔
तारीकी थी, अंधेरा था। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। कितना वक्त करती रही इसका कोई अंदाजा नहीं, कितने साल करती रही कोई पता नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि खुदा की रूह उस जमीन की सतह के ऊपर जुम्बश करती थी क्योंकि खुदा कुछ पैदा करना चाहता था, और जो कुछ वो पैदा करना चाहता था वो जमीन, आसमान और उस पर बनी हुई बहुत सारी चीजें। खुदा ने इस पैदाइश के लिए सीने का अमल किया। जैसे मादा जब वो अंडे या बच्चे देने का उसका टाइम होता है तो वो किस तरह से फरफराती और अपने लिए तलाश करती है कोई जगह जहां पर वो अंडे दे या बच्चे पैदा करे। पहले वो कई दिनों तक वो जगह तलाश करती है, और एक वक्त आता है कि वो अपनी जगह बनाकर फिर वहां पर टाइम पर अंडे दे देती है। खुदा भी कुछ पैदा करना चाहता था। खुदा की रूह पहले पानी पर जुम्बश करती रही, फिर उसने जमीनों आसमान को बनाया, और बाइबल में लिखा है रोशनी भी उसने बनाई। फिर 20वीं कि पानी जानदारों को कसरत से पैदा करे। ये 5वां दिन था। खुदा ने 4 दिन पहले कुछ चीजें बनाई। चौथे दिन खुदा ने 2 बड़े नैयर बनाए। फिर 5वें दिन खुदा ने कहा कि पानी जानदारों की कसरत से पैदा करे, जानदारों को कसरत से पैदा करे। पानी को कहा कि वो जानदारों को पैदा करे। आगे, और परिंदे जमीन के ऊपर फजा में उड़े, और जमीन के ऊपर फजा में परिंदे उड़ना शुरू करें। खुदा ने बड़े बड़े दरियाई जानवरों को, और खुदा ने दरियाओं के अंदर बड़े जानवरों को पैदा किया, और हर किस्म के जानदार को जो पानी से बाकसरत पैदा हुए थे उनके जिनस के मुआफिक, और हर किस्म के परिंदों को उनकी जिनस के मुआफिक पैदा किया। किसने पैदा किया? खुदा ने पैदा किया। परिंदों को, रेंगने वाले जानवरों को, चौपायों को, दरियाओं के अंदर रहने वाले जानवरों को पैदा किया। ये पैदा किया, खुदा ने चीजों को बनाया, उनको पैदा किया। फिर पैदा करने के बाद क्या किया? आगे पढ़िए। और हर किस्म के परिंदों को उनके जिनस के मुआफिक पैदा किया, और खुदा ने देखा कि अच्छा है। पैदा किया और कहा कि अच्छा है। ये कहकर बरकत दी, खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समुद्रों के पानी को भर दो। बढ़ो और फलो। खुदा ने ये कहकर बरकत दी। खुदा ने जिनको पैदा किया उनको ये दी, बढ़ो और फलो, फलो और बढ़ो। जब आगे हम पढ़ते हैं तो खुदा ने इंसान को पैदा किया। 26वीं आयत में लिखा है, फिर खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं, और वो और आसमान के परिंदों और चपाहू और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। वो इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया।
खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, उनको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी उनको भी खुदा ने बरकत दी, और कहा कि फलो और बढ़ो, उनको भी कहा कि फलो और बढ़ो, और जमीन को मामूरो महकूम करो, और जमीन को ममूर और महकूम कर दो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं और रखो। और गौर से सुनिए, कलाम में लिखा है, पहले तो खुदा ने खुद जमीन आसमान को पैदा किया। खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी और खुदा सीने का अमल करता था क्योंकि वो कुछ पैदा करना चाहता था। और उसके बाद उसने पैदा किया उड़ने वाले परिंदों को, रेंगने वाले और तैरने वाले जानवरों को पैदा किया, चौपायों को पैदा किया, और लिखा है कि उसने उनको बरकत दी। और बरकत देकर क्या कहा? फलो और बढ़ो, फलो और बढ़ो, यानी बच्चे पैदा करो और बच्चे बढ़ें। फिर उसने, और बाइबल लिखे, इंसान को भी उसने बरकत दी। बरकत क्या दी? कि फलो और बढ़ो और जमीन को ममूरो महकूम कर दो। और सारी चीजें जो पैदा होती हैं तुम उन पर इख्तियार रखो। इंसान को उसने इस तरह से तैयार किया। पहले ये काम पैदा करने का काम खुदा खुद करता है, और फिर ये काम जो खुदा खुद करता है उसने ये बरकत आगे बांटी परिंदों पर, चौपायों पर, जानवरों पर, और फिर इंसानों को ये बरकत दी कि वो बच्चे पैदा करें। अब मां की खिदमत वो खिदमत है जो खुदा पहले खुद करता था वो काम, और वो मां के सुपुर्द कर दिया कि वो बच्चों को पैदा करे। पहले खुदा खुद चीजों को पैदा करता था, फिर खुदा ने मां की जिम्मेदारी दी कि वो इन चीजों को, बच्चों को पैदा करे और जमीन बढ़े। खुदा ने अपना काम इनके सुपुर्द किया। मां वो हस्ती है जिसके जरिया से इंसान जमीन पर आता है। फिर इसके बाद जब हम कलाम में पढ़ते हैं, खुदा ने मूसा को हुक्म दिया, तो उसमें काम में खुदा ने एक हुक्म मां बाप के लिए भी दिया। क्या लिखा है? तो अपने बाप की और मां की इज्जत कर। मां और बाप की इज्जत कर, तो फिर क्या मिलेगा? तेरी उम्र जमीन पर दराज होगी, तेरा भला होगा। बाकी वादों के साथ, बाकी हुक्मों के साथ वादा नहीं किया गया। ये वो हुक्म है जिसके साथ वादा किया गया कि अपने मां बाप की इज्जत कर तो जमीन पर तेरी उम्र दराज होगी, और साथ ये भी कि तुझे तेरा भला होगा, तुझे बरकत मिलेगी। और फिर खुदा ने वालिदैन के हाथ में बरकत डाली। आज बात हो रही है वालदा की, मां की, तो खुदा ने मां के हाथ में बरकत डाली है। ये बरकत बच्चों के लिए रखी है। अगर आप इस स्पिरिट को, इस रूह को महसूस करें कि ये क्या है जो खुदा ने इंसानों के सुपुर्द कर दिया काम, ये काम जो खुदा खुद पैदा करता था, ये इंसानों के, जानवरों के, परिंदों के उसने सुपुर्द किया और उनको मां बाप का दर्जा दिया। इस तरह से परिंदे, जानवर और पानी में रहने वाली चीजों ने बढ़ना शुरू किया, और इसी तरह इंसान बढ़ने शुरू हुए, और ये काम चलता रहा। लेकिन खुदा ने बरकत दी, उनके हाथ के काम पर बरकत दी, वालिदैन को बरकत दी कि वो अपने बच्चों के लिए बरकत का बायस हों। एक मां की बात मुझे याद आती है, मोनिका,
ایک ماں ہے, اس کا ایک بیٹا جو بڑا خادم بنا, اوگسٹن اس کا نام ہے. جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ بچہ لائق نہ تھا, آوارہ تھا. اس کی نیچر خراب تھی اور برے لوگوں میں رہتا تھا. اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی تھی اور متواتر اس کے لیے دعا کرتی رہتی. جب اس کے لیے دعا کرتی لیکن اس کی عادتیں ابھی تک اسی طرح سے تھی. وہ پڑھا لکھا اور دوسرے کسی ملک میں جا کے اس نے جاب کی, تو ماں اس کے ساتھ چلی گئی کہ یہ وہاں پر جا کر اور برا نہ ہو جائے, اور اس کے لیے دعائیں کرتی رہی. وہاں پر ایک خادم تھا, کوئی بشپ تھا, وہ چرچ میں کلام سنا رہا تھا. اس کے بعد والدہ نے اس سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ میرے گھر میں جا کر یہی کلام میرے بیٹے کو سنائیں, کیونکہ وہ آوارہ گرد ہے اور میری تو نہیں سنتا, شاید آپ کی سن لے. اس نے اسے کہا کہ میرے گھر میں آ کر میرے بچے کے لیے بھی یہی کلام کر, کیونکہ وہ چرچ میں تو آتا نہیں, اس کے لیے کلام کر. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. جب وہ اس کے گھر میں گیا تو وہاں پر ماں دعا کر رہی تھی اور آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی تھی, رو کر دعا کر رہی تھی اپنے بچے کے لیے, اپنے بچے کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی, اس کی ترقی کے لیے کر رہی تھی, اس کی روحانی ترقی کے لیے دعا کر رہی تھی. اور جب وہ خادم گیا دروازے پر تو دروازہ اس نے نہیں کھٹکھٹایا تاکہ وہ دعا کرنے سے رک نہ جائے, اور باہر کھڑا سن رہا تھا اور وہ رو رو کر اپنے بچے کے لیے دعا. اور جب وہ اس نے دعا ختم کی تو وہ خادم اندر گیا تو اس نے اس سے یوں کہا کہ جو ماں آنسوؤں کے ساتھ اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے اس کا بچہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اس کی دعا ضروری اس کی زندگی کو بدل دے گی. خیر ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بڑا خادم بنا. وہی بچہ ماں کی دعاؤں سے بڑا خادم بنا اور خدا نے اسے برکت دی. ماں کے اندر سے نکلنے والی دعا وہ بچوں کی زندگیوں کو بدل دیتی ہے. ماں کو ماں کے منہ میں خدا نے برکت رکھی ہے. وہ بچوں کے لیے جب دعا کرتی ہیں تو ان بچوں کو جن کے لیے دعا کی جاتی ہے ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں جب ماں آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتی ہے. غور سے سنیے, یسوع مسیح نے ان عورتوں سے کہا جو روتی ہوئی اس کے پیچھے, کیا کہا؟ میرے لیے نہ رو. کس کے لیے رو؟ اپنے بچوں کے لیے رو, تاکہ ان کی زندگیاں بدل جائیں, تاکہ وہ نجات کے کام کو سمجھیں, تاکہ وہ مسیح کی خدمت کو سمجھنا شروع کریں. اس نے کہا اپنے بچوں کے لیے رونا شروع کرو. ماں کے اندر کی آواز خدا کے دل تک پہنچتی ہے کیونکہ خدا نے خود ماں کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ بچے پیدا کرے, اور پھر خدا نے اس کو برکت دی ہے کہ وہ بچے پیدا بھی کرے اور ان کو برکت بھی دے. بدقسمت وہ بچے ہیں جو اپنے ماں کی دعا نہیں لیتے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں, جو ماں کی دعا سے محروم ہیں, بدقسمت ہیں وہ بچے, کیونکہ خدا نے ماں کے اندر یہ برکت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے. اگر آپ چاہتے ہیں, مائیں اگر چاہتی ہیں کہ ان کے بچے خدا کے خادم بنے, ان کے بچے اچھے مرد خدا اور مرد دعا بنے, تو ضروری بات ہے کہ مائیں آنسوؤں کے ساتھ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں.
اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں کیونکہ ان کی دعا میں خدا نے برکت رکھی ہے, وہ بچوں کی زندگی کو بدل دیتی ہے. آمین. خدا یقیناً آپ سب آج سکھانا چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے آپ باعث برکت ہیں. آپ کے منہ میں خدا نے برکت رکھی ہے اپنے بچوں کے لیے, اور بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ماؤں سے ضرور دعا لیں. اگر بڑھنا چاہتے ہیں, اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کی, جب کلام میں ملتے ہیں, خدا نے خود موسیٰ سے کہا, حکم دیا کہ بچوں سے وہ یہ کہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں, تو اس سے ان کی عمر دراز ہوگی اور ان کا بھلا بھی ہوگا, زمین پر ان کا بھلا ہوگا. بھلائی کی کنجی اس میں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں, ماں باپ کی قدر کریں. اور خدا نے پھر یہ کام آگے جب ہم پڑھتے ہیں, اسی پیدائش کی کتاب 7ویں باب کی 19ویں آیت, اور پانی زمین پر بہت ہی زیادہ چڑھا اور سب اونچے پہاڑ جو دنیا میں ہیں چھپ گئے. پانی ان سے 15 ہاتھ اور اوپر چڑھا. جب بہت پانی اوپر چڑھا, انسان زمین پر جو تھے ان کے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے, مرے, اور خدا نے چند انسانوں کو رکھا اور پھر چند جانوروں کو بھی رکھا تاکہ یہ پیدائش کا سلسلہ آگے چلتا رہے. اور خدا نے ان کو برکت دی, جن کو اس نے زندہ رکھا ان کو برکت دی, بڑھو, پھلو اور زمین کو ممور و محکوم کرو. خدا نے انہیں برکت دی. جب ہم اس کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے انسانوں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ زمین کو بڑھائیں اور برکت دیں, اور خدا نے ماؤں کو مقرر کیا کہ وہ بچے پیدا کریں اور ان کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کریں. خدا آج بھی انسانوں سے اسی طرح سے پیار کرتا ہے اور وہ انسانوں کو بڑھانا چاہتا ہے, انسانوں کو برکت دینا چاہتا ہے. ذریعہ اس کے لیے کیا رکھا ہے کہ وہ ماں باپ بچوں کو پیدا کریں اور بچے اپنے والدین کی قدر کریں. اور ماں کی جو بات آج کر رہے ہیں, ماں کے دن کے حوالے سے, خاص طور پر ماں کے اندر ایسا دل رکھا ہوا ہے خدا نے جو خدا کے اپنے پاس ہے. خدا کے پاس پیدا کرنے کا جو دل ہے, یہ دل خدا نے ماں کے اندر ڈالا, یہ روح خدا نے ماں کے اندر ڈالی. ماں کوئی بھی ہو, کیسی بھی ہو, اپنے بچوں کے لیے ماں ہی ہوتی ہے, اپنے بچوں کے لیے دعائی کرتی ہے. اگر ہم غور کرتے ہیں طرف اپنے بچوں کو کس طرح سے کرتے ہیں, جانوروں کی طرف اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں. مرغیوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں, کئی دنوں تک بھوکی رہتی ہیں اور اپنے اس ادا کرنا چاہتی ہیں. ان کے اندر یہ خدا نے ڈالا ہے کہ وہ بچے پیدا کریں اور اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتی ہیں اور بھوک برداشت کرتی ہے. ایک جگہ پر 21 دن تک بیٹھی رہتی ہے اور 24 گھنٹوں میں ایک ہی بار کھاتی ہے, اور وہ بھی دلچسپی سے نہیں کھاتی. ساری توجہ بچے پیدا کرنے پر ہوتی ہے. اب باقی چیزیں, پرندے, جاندار, ساری چیزیں, خدا نے ماں کے اندر ایک ممتا رکھی ہے جو ماں کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے, وہ صرف ماں کے پاس ہی ہے. اور ماں جب کو لڑکی ہے
تو وہ اپنے لیے سوچتی ہے، اپنے کپڑے، اپنے جوتے، اپنا سب کچھ، اور اپنی خوبصورتی کے بارے میں ماں بنتی ہے تو تب اپنے لیے کچھ نہیں سوچتی، سارا کچھ اپنے بچوں کے لیے سوچتی ہے. یہ ٹھیک ہے؟ اپنے لیے سوچنا بند کر دیتی ہے، پھر اس کی ساری سوچ اپنے بچے کی طرف اور اپنے بچوں کی طرف بڑھ جاتی ہے، پھر ان کے لیے سب کچھ کرتی ہیں. ایک ماں کے بارے میں، ایک ماں تھی، ماں بڑی خوبصورت تھی اور اس کو خدا نے بیٹی دی، وہ بھی بڑی خوبصورت تھی. اب وہ اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے گھر کو آگ لگ گئی اور وہ بچی جو وہ اندر رہ گئی، ماں باہر تھی لیکن بچی ابھی تک آگ سے محفوظ تھی. تو ماں نے اپنی پرواہ نہیں کی، وہ کود کر آگ میں چلی گئی اور اپنی بچی کو چھاتی سے لگا کے وہ آگ سے باہر نکل آئی، لیکن بچی تو بچ کے لیکن خود جل گئی. اور جلنے کے بعد وہ شفا تو پا گئی لیکن اس کی شکل بد شکل ہو چکی تھی. اب بچی جوان ہوئی تو وہ جب پڑھی لکھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، تو وہ ماں کا ذکر کرنا، وہ نفرت کرتی تھی ماں سے، اور وہ ماں کو ظاہر نہیں کرتی تھی کہ یہ میری ماں ہے، کیونکہ اس کی شکل اس طرح سے ہو چکی تھی. اور ماں کو پتا چلا کہ یہ نفرت کرتی ہے. اس نے کہا بیٹی یہ جو تیری خوبصورتی ہے یہ میں نے تجھے دی ہے، اور یہ شکل تیری وجہ سے میری بنی ہوئی ہے، لیکن تو بھی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتی. وہ خوش ہے کیونکہ اس کی بیٹی خوبصورت ہے، اپنی اس کو کچھ پرواہ نہیں. وہ اس لیے خوش ہے کہ اس کی بیٹی خوبصورت ہے، اس کی بیٹی بچ گئی ہے. وہ اپنی بیٹی کے لیے اپنی زندگی، اپنی خوبصورتی قربان کرنے خوش ہے، اور ساری مائیں ایسے کرتی ہیں. اس لیے اگر کوئی برکت پانا چاہتا ہے اپنی ماں کی عزت کرے. اور ماؤں کے لیے کلام یہ ہے کہ مائیں کلام کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کریں، کلام کے مطابق. اور اگر ہم بائبل میں پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح خوبصورت کلام سنا رہے تھے، اور خوبصورت کلام سننے کے بعد ایک عورت پکار کر کہتی ہے مبارک ہے وہ مبارک ہیں وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی. تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا آپ جانتے ہیں؟ اس عورت نے خوبصورت باتیں سنی اور یوں کہا کہ مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا، اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی. وہ ماں کے بارے میں کہہ رہی تھی. تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ یسوع مسیح نے کہا زیادہ مبارک وہ ہے جو خدا کا کلام سنتا ہے. سن رہے ہیں؟ زیادہ مبارک وہ جو خدا کا کلام سنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کلام سننا، کلام پر عمل کرنا. ایک بار یسوع مسیح سے کہا تیری ماں بہن بھائی باہر تیرا انتظار کرتے ہیں. تو اس نے کیا جواب دیا؟ کون ہے میری ماں اور کون میرے بھائی اور میری بہن؟ اور اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ پھیر کر اس نے کہا یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں، یہ ہے میری ماں جو خدا کا کلام سنتی ہے یا خدا کی مرضی پر چلتی ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یسوع مسیح ان کو ترجیح دیتا ہے جو کلام سنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ماں کو ترجیح نہیں دیتا. یہ چاہ رہا تھا کہ ماں مبارک ہے. جب اس نے کہا کہ مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا اور مبارک ہے وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی، تو یسوع مسیح نے کہا ہاں. پہلے ہاں کہا، ہاں، لیکن زیادہ مبارک وہ ہے جو کلام سنتا ہے. مطلب یہ اگر ماں مبارک ہے، اگر ماں کے ساتھ یہ بھی لگ جائے کہ وہ کلام بھی سنتی ہے تو پھر وہ زیادہ ہی مبارک ہے.
وہ کلام کے مطابق چلتی ہے. ماں، ہاں ماں مبارک ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ تب مبارک ہوتی ہے جب وہ خدا کا کلام سنتی اور اپنے بچوں کو خدا کی مرضی کے مطابق بناتی ہے. اس کی سوچ یہ ہے کہ اس کے بچے خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. خدا ایسے لوگوں سے خوش ہے. ماں کے اندر ایسی نیچر خدا نے رکھی ہے جو خدا کے اپنے پاس ہے. خدا بھی تخلیق کرنا چاہتا ہے، خدا بھی پرورش کرنا چاہتا ہے، پالنا چاہتا ہے، اور ماں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ انسانوں کو پیدا کریں اور ان کی پرورش کریں، ان کی حفاظت کریں. غور سے سنیے، ہر ایک چیز، ہر ایک جانور پرندہ جس کو خدا نے یہ رتبہ دیا ہے کہ وہ بچے پیدا کرے، اس کے اندر خدا نے ماں کا دل بھی رکھا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایک بار ایسا ہوا کہ چھوٹے تھے تب اس زمانے میں کنویں ہوتے تھے پانی کے لیے، اور ایک کتیا کا بچہ پانی میں کنویں میں گر گیا. چھوٹا سا بچہ تھا، یہ پھرتا پھرتا کنویں میں چلا گیا. لوگوں کی آنکھوں کے سامنے وہ گرا، اور لوگ اس میں جھانک رہے تھے کنویں کے اندر، اور جلدی سے اس کی ماں آئی، انہیں بھی جھانکا، اور باقی تو جھانک رہے تھے. ماں نے چھلانگ لگا دی، کنویں کے اندر چلی گئی، اور اندر جا کے اس نے بچے کو اپنے منہ میں رکھا اور خود تیرنے لگی. وہ سمجھتی تھی کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، یہ نہیں تیر سکتا. خود تیرنا شروع کر دیا، بچے کو منہ میں رکھا. لوگوں نے ایک ٹوکری کو رسی باندھی، 3 رسیاں باندھی اور وہ لٹکائیں. ماں نے پہلے بچے کو ٹوکری میں رکھا، اس کے بعد ٹوکری میں بیٹھی اور باہر نکل آئی. اب سوچئے، وہ تو کتیا ہے، لیکن خدا نے اس کے اندر بھی ماں کی ممتا رکھی ہوئی ہے. اب اس کو اتنی سمجھ کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ماں ہے. اور بائبل میں ہم ایک کہانی پڑھتے ہیں، ایک جگہ پر 2 مائیں کٹھی رہتی تھیں، اور دونوں کے پاس بچے تھے. خدا نے ان کو بچے دیے. ایک کے بچے کی ڈیتھ ہوئی. اب وہ سوچتی ہے کہ میرا بچہ نہیں رہا تو اس کا بھی نہ رہے، تو وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور اپنا مرا ہوا اس کے پاس ڈالتی ہے اور اس کا اٹھا کے اپنے پاس. جب صبح ہوئی، ماں نے دیکھا کہ وہ زندہ بچہ جو ہے وہ تو اس کا ہے اور مرا ہوا اس کا ہے. اس طرح سے وہ جھگڑا کرنے لگی اور سلیمان کے پاس جاتی ہیں، اور وہاں پر جا کر دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، اور دوسری کہتے یہ میرا ہے. اب بادشاہ کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جس سے وہ سمجھے کہ بچہ کس کا ہے. کوئی گواہ نہیں تھا موقع کا. لیکن بادشاہ کو خدا نے عقل دی، دنائی دی، اور خدا نے اسے جو حکمت دی، اس نے سمجھا کہ جو دل ماں کے اندر ہے وہ کسی دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتا. وہ بس ماں ہی جانتی ہے. اور اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بچے کو لاؤ، اس کو 2 پیس کرتے ہیں درمیان سے، آدھا اس کو دیتے ہیں، آدھا اس کو دیتے ہیں. تو جو ماں نہیں تھی وہ کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا بادشاہ تو بالکل صحیح کہہ رہا ہے، تو نے یہ بالکل ٹھیک کہا ہے. اور جو ماں تھی اس نے کہا بادشاہ رک جا، بچہ نہیں مارنا، میں خالی گھر چلی جاؤں گی، یہ بچہ اسی کو دے دے، کیونکہ ماں زندگی کی خیر مانگتی ہے. ماں کو اس سے مسئلہ نہیں کہ بچہ اس کے پاس ہے، ماں کو اس سے مسئلہ نہیں بچہ اس کی قدر کرتا ہے یا نہیں، ماں کو اس کا مسئلہ نہیں کہ بچہ اس کو پیار کرتا ہے کہ نہیں، تو بھی ماں بچے کی خیر ہی مانگتی ہے، کیونکہ ماں کو خدا نے ایسا دل دیا ہوا ہے. خدا نے ماں کو ایسی دنائی دی ہوئی ہے، ممتا دی ہوئی ہے. یہ اس نے خود نہیں بنائی، بلکہ خدا نے ہر ایک ماں کے اندر ڈالے. ماؤں کی قدر کریں، اور ماؤں کو بھی یہ کلام کہ وہ اپنے بچوں کی کلام کے مطابق، ہاں ٹھیک ہے مبارک ہے ماں، لیکن ساتھ یہ کہ کلام پر عمل کرتی ہو. پھر
وہ اچھے خادم پیدا کرے گی، پھر اچھے بچے پیدا کرے گی۔ اس لیے خدا ان ماؤں کو بھی اور کہ وہ کلام کے مطابق زندگی گزاریں، بڑھیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کلام کو میں پھر بھی آگے بڑھاؤں، دوبارہ اگلے سنڈے پھر میں اس کو یہاں سے شروع کروں گا۔